پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم گفتگو کریں گے 67 کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کے حوالے سے۔ پچھلے لیکچر میں نے 67 کا جو پہلا فیز ہے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ 67 کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ صاحب ذائچہ کو یا انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے کاموں میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کا شکار ہوتا ہے، تنزلی کا شکار ہوتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہی کام جو ساری زندگی بے جھجک ہو کر یا بغیر کسی خوف کے انسان کر رہا ہوتا ہے، اچانک ایک انجانا سا ڈر، خوف طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑا طویل ہو جاتا ہے کہ ماضی میں آنے والی مشکلات، گھبراہٹ جلدی دور ہو جاتی ہیں، لیکن 67 کے اندر جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے جلد چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ انسان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ 67 اس کی شدت، اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ انسان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کچھ افراد کو تو دوست دشمن لگتے ہیں، دشمن دوست لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جانا لیفٹ ہوتا ہے اور رائٹ چلا جاتا ہے کہ نقصان در نقصان اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ انسان کو خود اپنی ذات کی پہچان بھی ہو جاتی ہے 67 میں کہ کئی دفعہ تو یہ ناک و چنے بھی چبوا دیتی ہے اور انسان اپنی درست انداز میں اصلاح بھی کر پاتا ہے کہ 67 ایک طرح سے نعمت بھی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں 67 نہ آئے، یہ مشکل دور نہ آئے تو انسان اپنے بہتر مستقبل کے لیے بہتر پلاننگ نہ کر پائے۔ تو 67 سے بہت سارے افراد کو ڈرایا بھی جاتا ہے کیونکہ 80 to 90% یہ ذائچے میں، سب کے ذائچے میں جب بھی لگتی ہے تو ڈسٹرب ضرور کرتی ہے۔ صرف چند ایک ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے ذائچے میں زحل اگر اچھے یوگ لے کر بیٹھا ہے، اچھی پوزیشن لے کر بیٹھا ہے تو وہ فائدہ بھی دیتا ہے، نہ کہ وہ الٹا نقصان دے، لیکن مائنڈ کو ضرور چینج کرتا ہے، انسان کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے، اس کی فطرت، اس کی نیچر میں نکھار کو پیدا کرتا ہے کہ ایک دفعہ چوٹ کھا لینے کے بعد بار بار اپنا نقصان انسان نہ تو افورڈ کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اس چیز سے نکلتا ہے تو نکھر جاتا ہے۔ اکثر زندگی میں بچپنے میں اگر 67 آ جائے تو بچپن میں بچہ ضدی ہو جائے، بیمار رہنے لگے، نظر بد کا شکار ہو جائے، نوجوانی میں لگے، کریئر روزگار میں ایشوز آئیں، تعلیم میں پرابلمز آئیں، شادی ہونے میں پرابلمز آئیں، اور پھر کریئر کی پیک پہ لگ جائے کہ انسان اگر 40 سال کی ایج میں ہے تو ایک دم سے ڈاؤن فال آ جاتا ہے، اور زندگی کے اگر آخری ادوار میں 67 لگ جائے تو پھر ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ آہستہ 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 وہ ایک طویل اور گہری بیماری کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس حد تک 67 انسان کی زندگی میں اپنا عمل دخل رکھتی ہے۔ آج ہم 67 کا جو سیکنڈ فیز ہے، درمیانہ حصہ، یہ بڑا خطرناک حصہ ہوتا ہے۔
یہ اتنی شدت رکھتا ہے اپنے اندر کہ ان 2.5 سالوں میں، کہ پہلے 2.5 سال جو پچھلے لیکچر میں ہم پڑھے تھے اس کے اندر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا ہے سانس لینے کا، لیکن ان 2.5 سالوں کے اندر تو بالکل بھی موقع نہیں ملتا کہ سر اٹھا کر زندگی کو گزارا جائے۔ یہ بڑی ہی شدت اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اپنے اندر خرابی رکھتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ذائچہ ایک آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، ایریز اسینڈنٹ کا یہ ذائچہ ہے، مثالی ذائچہ ہے۔ اسی ذائچے سے دیکھ کر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو سیکنڈ فیز ہے ساڑھستی کا وہ کیسے کام کرتا ہے۔ کہ پیدائشی ذائچے میں جب آپ پیدا ہوئے تھے، مون جس بھی ہاؤس میں ہو، مثال کے طور پہ مون موجود ہے 10th ہاؤس میں، 10th ہاؤس میں مون موجود ہے جو کہ اس ذائچے میں کیپریکون بن رہا ہے، اور اسی گھر میں ٹرانزٹ پوزیشن میں، جیسے کہ آج کل سیٹرن جو ہے وہ کیپریکون میں چل رہا ہے، تو اسی گھر میں گھومتا پھرتا زحل جو ہے وہ کیپریکون کے ہاؤس میں آ جائے کہ پہلے وہ مون سے ایک گھر پیچھے تھا تو ساڑھستی کا آغاز ہو گیا تھا، کہ جیسے ہی اس نے 8ویں گھر سے چھلانگ ماری 9ویں گھر میں، تو مون سے ایک ہاؤس پیچھے ساڑھستی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ بالکل اسی گھر میں آ کر بیٹھ گیا جہاں پر مون ایگزیکٹلی موجود ہے۔ اب یہاں پر اس کا قیام ہے پورے 2.5 سال، اور یہ وہ وقت ہے جس میں سب سے زیادہ خرابی جو ہے ساڑھستی دے گی۔ ان 2.5 سالوں کے اندر نہ تو کام کاج کاروبار سیٹ ہوگا، بلکہ جو لگی لگائی نوکری ہوگی وہ بھی شاید ختم ہو سکتی ہے، گورنمنٹ آفیشل ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، کام شروع کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، کام میں انویسٹمنٹ کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ پھر زحل کی جہاں جہاں نظر پڑ رہی ہے، یہاں سے پہلی نظر اس کی تیسری 12ویں گھر پہ اخراجات، نظر بد، جادو ٹونا کے سمٹمز، ان کے اثرات، حاسدین میں اضافہ۔ پھر یہاں سے زحل کی نظر پڑی 7ویں 4تھے گھر میں، گھر کا سکون ڈسٹرب کیا، ماں کو ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، ماں سے جدائی ہو سکتی، زمین جائیداد پراپرٹی میں دھوکہ، گھر بنانے میں پرابلم، کہ عرصے میں اگر گھر بنانا شروع کرے گا گھر بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہاں سے زحل کی 10ویں نظر پڑے گی 7ویں گھر پہ، تو میرٹل لائف کے ایشوز، شادی ہونے میں پرابلم یا شادی ہو گئی ہے اور بعد میں پرابلم، شراکت داری میں پرابلم، ڈیلی ویجز، ڈیلی انکم، آمدن میں پرابلم، ان نیسیسری شاپنگ کرنا شروع کر دے گا۔ غرض کے ہر وہ چیز افیکٹ ہوگی جہاں سے زحل آیا ہے، جن گھروں کا مالک ہے، جن جگہ پہ بیٹھا ہے، جہاں جہاں پہ نظر ڈال رہا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں افیکٹ ہوں گی۔ اس میں اگر وہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے، تو ڈبل طاقت سے خرابی دے گا، اور اگر اس کی مہادشا یا انتردشا بھی شروع ہو جاتی ہے تو اور زیادہ خرابی دے گا۔ تو اس کیفیت میں کبھی بھی زحل کا سٹون، جیم سٹون لے کر نہیں پہنا جاتا، کہ اگر اس پوزیشن میں آپ کو یہ کہہ دے کہ جی آپ نیلم لے کے پہن دیں تو وہ شخص آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرے گا، کہ اسی چیز کو طاقت دے دی جس چیز کی سب سے زیادہ خرابی تھی، اسی زخم کو گہرا کر دیا جس کے اوپر مرہم لگانی تھی۔ تو اس ساڑھستی کے زخم کے اوپر مرہم لگے گی، وہ ہے صدقات، زحل کے صدقے، کالی چیزوں کے صدقے، بلیک کلر کی چیزوں کے جتنے سے زیادہ صدقات ہیں ان 2.5 سالوں کے اندر وہ دے سکیں اتنا بہتر ہے۔ اور بالکل بھی بلیک کلر نہ پہنے، بلیک کلر تو سمجھیں زہر قاتل ہے، اور زیادہ خرابی دے گا۔ نیوی بلو اوائڈ کریں، ڈارک گرے، جتنے گاڑے رنگ، کالے رنگ، بدھے رنگ ہیں، وہ سب کے سب رنگ جو ہیں وہ اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کنڈیشن کے اندر، کہ جتنا زیادہ ان چیزوں کے، بلیک چیزوں کے صدقے دیں جن کا تعلق زحل کے ساتھ ہے، اتنا زیادہ بہتر رہے گا۔ تو درمیانی حصہ ساڑھستی کا جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ فیز ہوتا ہے ہر انسان کے لیے، کہ زحل چاہے جتنا مرضی آپ کے لیے اچھا ہو، لیکن یہ جو 2.5 سال ہوں گے اس میں کچھ نہ کچھ افیکٹ ضرور کرے گا، چاہے آپ کو تنہائی دے دے، چاہے آپ کو اکیلا پن دے دے، چاہے کوئی نقصان کروا دے، چاہے کوئی بیماری جو ہے کہ آپ کی حیثیت کے مطابق کسی نہ کسی ایک چیز کو پکڑ لے گا اور اس میں پرابلمز دینا شروع کر دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔